السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ 5ویں یونٹ تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے آگے آج ہم لوگ یونٹ 6 سے ناول کے تعلق سے پڑھیں گے۔ 5 یونٹ کے ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس چینل اردو اسٹال پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کا یہ ویڈیو ناول کے تعلق سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، جو اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نیا۔ اردو میں ناول نگاری ادب کے راستے سے آیا ہے، انگریزی ادب کے راستے سے آیا ہے۔ ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ناول یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، جو اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نیا۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ اردو ادب میں ناول کس سے آیا ہے، تو اردو ادب میں ناول انگریزی ادب کے راستے سے آیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں صنف ناول کا آغاز کب ہوا تھا؟ تو جواب، اردو میں صنف ناول کا آغاز علی گڑھ تحریک کے دوران ہوا تھا۔ اردو میں صنف ناول کا آغاز علی گڑھ تحریک کے دوران ہوا۔ ناول کے اجزائے ترکیبی، ناول کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ 6 شمار کیے جاتے ہیں: قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی، نقطۂ نظر۔ ان 6 کو ناول کے اجزائے ترکیبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا ناول نگار اور پہلا ناول کون سا ہے؟ تو جواب، اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو، اور اردو کا پہلا ناول ان کے ناول میرات العروس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو اور پہلا ناول میرات العروس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میرات العروس 1869 میں لکھی گئی ڈپٹی نذیر احمد کی۔ تو پہلا ناول میرات العروس ہے اور اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اردو کا پہلا تاریخی ناول کون سا ہے؟ تو اردو کا پہلا تاریخی ناول عبدالحلیم شرر کی ملک العزیز ورجینہ ہے، جو 1888 میں لکھی گئی۔ یہ اردو زبان کا پہلا تاریخی ناول ہے۔ آگے ہمارا سوال پہلے ناول نگار اور ناول فسانہ آزاد کے تعلق سے ہے۔ پنڈت رتن ناتھ شرشار اور ان کے ناول فسانہ آزاد کے تعلق سے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، سرشار کا نام کیا تھا؟ جواب، پنڈت رتن ناتھ در ان کا نام تھا اور سرشار ان کا تخلص تھا، اور یہ کشمیری برہمن خاندان سے تھے۔ پنڈت رتن ناتھ شرشار کا نام پنڈت رتن ناتھ در تھا اور سرشار ان کا تخلص تھا، اور ان کا تعلق کشمیری برہمن خاندان سے تھا۔ سرشار کی پیدائش کب ہوئی؟ تو پنڈت رتن ناتھ سرشار 1846-47 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال 1902 میں حیدرآباد میں ہوا۔ تو ان کی پیدائش ہوتی ہے 1846-47 میں لکھنؤ میں، اور پنڈت رتن ناتھ سرشار کا انتقال ہوتا ہے 1902 میں حیدرآباد میں۔ سرشار اودھ اخبار کے مدیر کب مقرر ہوئے تھے؟ سرشار کا تعلق اودھ اخبار سے تھا، تو اودھ اخبار کے مدیر سرشار کب ہوئے تھے؟ تو منشی نول کشور نے اگست 1878 کو اودھ اخبار کا مدیر مقرر کیا تھا۔ سرشار اودھ اخبار کے مدیر کب مقرر ہوئے؟ اگست 1878 کو اودھ اخبار کے مدیر مقرر ہوئے۔ اور ان کو کس نے اودھ اخبار کا مدیر مقرر کیا؟ تو منشی نول کشور نے ان کو
اودھ اخبار کا مدیر مقرر کیا تھا 1878 میں۔ سرشار نے ظرافت کے عنوان کے تحت فسانہ آزاد جلد اول کی ساری قسطیں اودھ اخبار میں لکھی تھیں، جو 1878 سے 1880 تک شائع ہوئی۔ سرشار جب اودھ اخبار کے مدیر تھے تو سرشار نے ظرافت کے عنوان سے فسانہ آزاد نے ظرافت کے عنوان کے تحت فسانہ آزاد جلد اول کی ساری قسطیں اودھ اخبار میں لکھی تھیں، 1878 سے 1888 تک جو شائع ہوئی تھیں۔ یعنی جلد اول فسانہ آزاد کی جو ہے اس کو ظرافت کے عنوان سے سرشار نے اودھ اخبار میں قسط وار 1878 سے 1888 تک اس کو شائع کیا تھا۔ دبدبۂ آصفی کیا ہے؟ دبدبۂ آصفی یہ ایک ادبی ماہوار رسالہ ہے جو سرشار نے 1898 میں حیدرآباد سے نکالا تھا۔ دبدبۂ آصفی اس کو سرشار نے 1898 میں نکالا تھا حیدرآباد سے۔ یہ ایک ادبی ماہوار رسالہ ہے۔ سرشار کے تصانیف، آئیے پنڈت رتن ناتھ سرشار در کے کچھ تصانیف کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے تصانیف میں شمس الضحیٰ 1879 میں لکھا۔ سرشار کی یہ پہلی تصنیف ہے جو 4 حصوں میں ہے۔ فسانہ آزاد 1880، جامِ سرشار، سیر کوہسار، کامنی، اعمال نامہ روس، خدائی فوجدار، شاہ بنات۔ یہ فسانہ آزاد کے تعلق سے پہلا سوال کہ فسانہ آزاد پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو جواب منشی نول کشور پریس سے 1880 میں پہلی بار فسانہ آزاد شائع ہوا تھا۔ فسانہ آزاد پہلی بار کب شائع ہوا؟ 1880 میں شائع ہوا۔ اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ منشی نول کشور پریس سے شائع ہوا تھا۔ فسانہ آزاد کتنے حصوں میں ہے؟ تو فسانہ آزاد یہ 4 حصوں میں ہے اور تقریباً 4000 صفحات پر ہے۔ تو فسانہ آزاد یہ کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں۔ اور کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ تقریباً 4000 صفحات پر فسانہ آزاد مشتمل ہے۔ فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کس نے کہا؟ فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی گیان چند جین نے کہا۔ گیان چند جین کا ماننا تھا فسانہ آزاد داستان اور ناول کے درمیانی کڑی ہے۔ اگلا سوال، پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے۔ پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے۔ سرشار کے تعلق سے یہ کس کا قول ہے؟ یہ چکبست کا قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے۔ مغرب میں ناول نگاری کی ابتدا ڈان کیخوٹے کے اثر سے ہوئی۔ سرشار پر اس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرکار اردو ناول کی ابتدا بھی اسی کے فیض سے ہوئی۔ یہ قول ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کہ مغرب میں ناول نگاری کی ابتدا ڈان کیخوٹے کے اثر سے ہوئی۔ سرشار پر اس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرکار اردو ناول کی ابتدا بھی اسی کے فیض سے ہوئی۔ تو یہ ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد میں کتنے پلاٹ ہیں؟ تو فسانہ آزاد میں طویل ناول کی طرح 6 پلاٹ ہیں۔ فسانہ آزاد یہ 6 پلاٹ پر مشتمل ہے۔ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اور کتنے حصوں میں ہے؟ تو 4 حصوں میں ہے۔ فسانہ آزاد کے کردار، فسانہ آزاد کے کرداروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں مرکزی کردار آزاد یہ ہیرو ہوتا ہے، اور حسن آرا یہ ہیروئن ہے جو مزاحیہ کردار بھی ہے۔ خوجی، ہمایوں فر، سحر آرا، اللہ رکھی جو بعد میں ثریا بیگم ہو جاتی ہے، بڑی بیگم، نواب ذوالفقار علی خاں، اچھے مرزا، منع میاں، چھمی جان، شاہ جی۔ یہ فسانہ آزاد کے کچھ کردار ہیں، کچھ اہم کردار۔
ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ فسانہ آزاد کے جو اہم کردار ہیں اس میں مرکزی کردار آزاد ہیرو ہے، حسن آرا یہ ہیروئن ہے، اور مزاحیہ کردار خوجی ہے، ہمایوں فر، سحرارہ، اللہ رکھی جو بعد میں ثریا بیگم ہو جاتی ہے، بڑی بیگم، نواب ذوالفقار علی خاں، اچھے مرزا، منع میاں، چھمی جان، شاہ جی۔ اور فسانہ آزاد میں چھوٹے بڑے تقریباً 3000 کردار ہیں۔ تو جب 3000 چھوٹے بڑے اس میں کردار ہیں، اس میں سے یہ کچھ جو اہم تھے وہ یہاں پر ذکر کیے گئے۔ اب آئیے اس کے بعد ہم اپنے اگلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا اگلا ناول جو ہے وہ نذیر احمد کی توبۃ النصوح ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی توبۃ النصوح ناول کے تعلق سے ہم آگے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، نذیر احمد کا خطاب کیا تھا؟ تو نذیر احمد کا خطاب خان بہادر شمس العلماء تھا، اور ان کے والد کا نام سعادت علی خان تھا، اور پیشہ معلمی کا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا خطاب خان بہادر شمس العلماء تھا، اور والد کا نام سعادت علی خان، ان کا پیشہ معلمی تھا، والد کا پیشہ معلمی تھا۔ اگلا سوال ہے ان کی پیدائش کب ہوئی؟ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ڈپٹی نذیر احمد 1830 عیسوی کو بجنور میں پیدا ہوئے، اور 1913 میں دہلی میں فالج کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1830 عیسوی میں بجنور میں، اور 1913 عیسوی میں دہلی میں فالج کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ نذیر دلی کالج میں 1845 سے 1853 تک زیر تعلیم رہے، اور وہاں محمد حسین آزاد اور مولوی ذکاء اللہ ان کے ہم جماعت تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد یہ دلی کالج میں 1845 سے لے کر 1853 تک زیر تعلیم رہے، اور وہاں پر یہ محمد حسین آزاد اور مولوی ذکاء اللہ کے ساتھ تھے، یعنی یہ ان کے ہم جماعت تھے۔ اگلا سوال ہے، حکومت برطانیہ نے نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب کب دیا تھا؟ حکومت برطانیہ نے نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب 1897 میں دیا تھا۔ 1897 1897 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا۔ اور سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع نذیر احمد نے بنایا۔ تعلیم نسواں کو سب سے پہلے کس نے موضوع بنایا؟ تو تعلیم نسواں کو سب سے پہلے نذیر احمد نے موضوع بنایا۔ نذیر احمد کے ناول، نذیر احمد کے ناول میرات العروس یہ 1869 میں لکھا۔ حکومت نے اس پر 1000 کا انعام بھی دیا۔ تو اس طریقے سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ نذیر احمد کا وہ کون سا ناول ہے جن پر ان کو 1000 کا انعام دیا گیا؟ تو وہ ان کا پہلا ناول میرات العروس ہے جو 1869 میں لکھا تھا۔ بنات النعاش 1872 میں لکھا۔ توبۃ النصوح 1874 میں لکھا۔ فسانہ مبتلا 1885، ابن الوقت 1888، ایامی 1891، رویائے صادقہ 1894، یہ ان کی آخری ناول تھی۔ رویائے صادقہ جو 1894 میں لکھی، یہ ان کی آخری ناول تھی۔ ان کی ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں ان کے ناولوں کو۔ ان کا پہلا ناول جو ہے وہ میرات العروس ہے، 1869 میں یہ لکھا تھا، اور میرات العروس پر حکومت نے ان کو 1000 روپے کا انعام بھی دیا تھا۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کو میرات العروس لکھنے پر 1869 میں حکومت نے 1000 کا انعام بھی دیا تھا اس ناول پر۔ بنات النعاش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، ایامی، رویائے صادقہ جو کہ ان کی آخری ناول ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی آخری ناول رویائے صادقہ ہے جو 1894 میں لکھا۔ اگلا سوال ہے، نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے تعلق سے کس کا کہنا ہے؟ یہ آل احمد سرور کا کہنا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے ہیں۔ اور ناول توبۃ النصوح 12 فصلوں پر ہے۔ توبۃ النصوح نام قرآن مجید سے لیا گیا ہے۔ توبۃ النصوح میں کتنی فصل ہے؟ تو ناول توبۃ النصوح میں 12 فصل ہیں۔
اور توبۃ النصوح نام یہ قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے۔ توبۃ النصوح کے کردار، تو توبۃ النصوح کے جو اہم کردار ہیں اس میں نصوح ہے، کلیم، ظاہر دار بیگ، اس کے مرکزی کردار ہیں۔ 3 مرکزی کردار ہیں، نصوح، کلیم اور ظاہر دار بیگ۔ نصوح یہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اور فہمیدہ کا شوہر ہوتا ہے۔ کلیم نصوح کا بڑا بیٹا، فطرت کلیم کا قریبی دوست ہے۔ علیم یہ نصوح کا منجھلا بیٹا ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ کلیم کا دوست۔ سلیم یہ چھوٹا بیٹا ہے۔ حمیدہ منجھلی بیٹی کا نام۔ نعیمہ یہ بڑی بیٹی ہے۔ صالحہ یہ نعیمہ کی سہیلی ہوتی ہے۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کے کچھ اہم کردار ہیں۔ آگے سوال ہے، توبۃ النصوح کا تعارف اور تصحیح و ترتیب کا کام کس نے کیا؟ تو توبۃ النصوح کا تعارف اور تصحیح و ترتیب کا کام مالک رام نے کیا تھا۔ سوال نمبر 8، منتخب الحکایات اور چندو بند کے مصنف کون ہیں؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ منتخب الحکایات اور چندو بند، تو یہ ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب ہے۔ نذیر احمد کے ناول میرات العروس اور توبۃ النصوح کو کس نے تمثیل کہا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرات العروس اور توبۃ النصوح کو کس نے تمثیل کہا ہے؟ تو احسن فاروقی نے ان کو تمثیل کہا ہے۔ میرات العروس اور توبۃ النصوح کو احسن فاروقی نے تمثیل کہا ہے۔ نذیر احمد اور امام بخش صحبائی کا کیا رشتہ تھا؟ ایک سوال نذیر احمد کے تعلق سے، نذیر احمد اور امام بخش صحبائی کا کیا رشتہ تھا؟ امام بخش صحبائی نذیر احمد کے استاد تھے۔ امام بخش صحبائی نذیر احمد کے استاد تھے، یعنی نذیر احمد امام بخش صحبائی کے شاگرد تھے۔ 11واں سوال، کس ناول نگار نے اصلاحی ناول لکھے؟ تو نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے۔ کس ناول نگار نے؟ نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے۔ اب آگے ہمارا آج کا جو اگلا ناول ہے وہ عبدالحلیم شرر کی ناول فردوسیں بری ہیں، ان کے تعلق سے ہم کچھ سوالات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، عبدالحلیم شرر کی پیدائش کب ہوئی؟ عبدالحلیم شرر 1860 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش بھی لکھنؤ میں ہوئی اور انتقال بھی لکھنؤ میں ہوا۔ 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1926 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ عبدالحلیم شرر کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ شرر کی تصنیفی زندگی کا آغاز کب ہوا؟ تو عبدالحلیم شرر کی تصنیفی زندگی کا آغاز کتاب التوحید کے اردو ترجمے سے، جو کہ 1888 میں کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر کی تصنیفی زندگی کا آغاز 1881 عیسوی میں ہوا، جو کہ انہوں نے کتاب التوحید کے اردو ترجمے سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، شرر اودھ اخبار سے کب جڑے؟ تو عبدالحلیم شرر مولوی عبدالحی کی سفارش پر نول کشور نے اودھ اخبار لکھنؤ میں 30 روپے ماہوار پر اسسٹنٹ ایڈیٹر 1881 میں مقرر کیا۔ شرر اودھ اخبار سے کب جڑے؟ شرر اودھ اخبار سے 1881 میں جڑے۔ مولوی عبدالحی کی سفارش پر نول کشور نے اودھ اخبار لکھنؤ میں 30 روپے ماہوار پر اسسٹنٹ ایڈیٹر مقرر کیا تھا۔ اگلا سوال چوتھا یہ ہے، اودھ اخبار میں روح پر جو مضمون چھپا ہے بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ اودھ اخبار میں روح پر جو مضمون چھپا ہے بہت اعلیٰ درجے کا ہے؟ یہ سر سید نے شرر کے اودھ اخبار میں چھپنے والے مضمون روح کے بارے میں کہا۔ اودھ اخبار میں روح پر جو مضمون چھپا ہے بہت اعلیٰ درجے کا ہے، یہ سر سید کا قول ہے، جو سر سید نے شرر کے اودھ اخبار میں چھپنے والے مضمون روح کے بارے میں کہا تھا۔
اگلا سوال یہ ہے، شرر نے مشہور ماہنامہ دل گداز کب جاری کیا تھا؟ شرر نے مشہور ماہنامہ دل گداز 1887 میں لکھنؤ سے جاری کیا تھا، اور ایک ہفت روزہ مہذب 1890 میں نکالا، اور ہفت روزہ محشر بھی نکالا تھا۔ تو عبدالحلیم شرر نے 1887 میں ماہنامہ دل گداز لکھنؤ سے جاری کیا، اور ایک ہفت روزہ مہذب 1890 میں نکالا، اور ایک اور ہفت روزہ محشر بھی نکالا۔ یعنی ان کے یہ تین ماہنامہ اور ہفت روزہ ہے، ایک دل گداز ماہنامہ، اور ایک ہفت روزہ مہذب، اور ایک ہفت روزہ محشر، یہ عبدالحلیم شرر نے نکالا۔ شرر کے تصانیف۔ عبدالحلیم شرر کے تصانیف میں ناول ایک دلچسپ نام سے ہے جو 2 حصہ پر مشتمل ہے۔ ناول دلچسپ نام سے ہے جو 2 حصہ پر مشتمل ہے۔ 1885-86 میں اس کو لکھا۔ ملک العزیز ورجینہ 1888 میں لکھا۔ یہ شرر اور اردو ادب کا پہلا تاریخی ناول ہے۔ ملک العزیز ورجینہ جو 1888 میں لکھا، یہ شرر اور اردو ادب کا پہلا تاریخی ناول ہے۔ اور ڈرامہ لکھا میوہ تلخ 1889 میں، شہید وفا 1890 میں۔ تو عبدالحلیم شرر نے ناول اور ڈرامہ لکھا۔ ناول دلچسپ اور ایک دوسرا ناول ملک العزیز ورجینہ، اور ڈرامہ لکھا میوہ تلخ اور شہید وفا۔ الفانسو ایام عرب اور فلورا فلورنڈا یہ کس کے ناول ہیں؟ الفانسو ایام عرب اور فلورا فلورنڈا یہ عبدالحلیم شرر کے ناول ہیں۔ شرر نے فردوس بری کب لکھی؟ عبدالحلیم شرر نے ناول فردوس بری کب لکھی؟ فردوس بری شرر کا وہ تاریخی ناول ہے جسے 1899 میں حیدرآباد میں مکمل کیا۔ عبدالحلیم شرر نے ناول فردوس بری 1899 میں حیدرآباد میں مکمل کیا تھا۔ فردوس بری کا مقدمہ کس نے لکھا؟ تو ناول فردوس بری کا مقدمہ سید وقار عظیم نے لکھا۔ فردوس بری 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ فردوس بری کا مقدمہ کس نے لکھا؟ سید وقار عظیم نے لکھا۔ اور فردوس بری کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو ناول فردوس بری 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ ناول فردوس بری کے کردار، ان کے کرداروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ حسین یہ اس ناول کا ہیرو ہے، زمرد یہ ہیروئن ہے، بلغان خاتون، شیخ علی وجودی، حسن بن صباح، کاظم جنوبی، امام نجم الدین نشاپوری، ہلاکو خان، منقو خان، چغتائی خان، یہ ناول فردوس بری کے کچھ اہم کردار ہیں۔ اس میں حسین اس ناول کا ہیرو ہے، زمرد اس ناول کی ہیروئن ہے، بلغان خاتون، شیخ علی وجودی، حسن بن صباح، کاظم جنوبی، امام نجم الدین نشاپوری، ہلاکو خان، منقو خان اور چغتائی خان یہ اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے، علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نشاپور تھا۔ یہ کس کا قول ہے کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نشاپور تھا؟ یہ عبدالحلیم شرر کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 12، اردو میں تاریخی ناول کے آغاز کا صحرا کس کے سر ہے؟ تو اردو میں تاریخی ناول کے آغاز کا صحرا عبدالحلیم شرر کے نام ہے۔ سوال نمبر 13، عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول کا زیادہ تر موضوع کیا بنایا ہے؟ تو عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول کا زیادہ تر موضوع تاریخ بنایا ہے۔ عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول کا زیادہ تر موضوع تاریخ بنایا ہے۔ ناول فردوس بری کے تعلق سے کچھ سوالات یہاں پر مکمل ہوئے۔ اب یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بعد کے ناول
مرزا ہادی رسوا کے امراؤ جان ادا کے تعلق سے، اور جو ناول ہمارے باقی رہ جائیں گے ان کے تعلق سے پڑھیں گے، اور جلد ہی اگلی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔